بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے، اور آج کے جرگے میں ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بگٹی صاحب نے۔ بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ سلیم بھائی، بہت مہربانی۔ اور کسی زمانے میں آپ خود مسنگ پرسن رہے تھے، تو کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک مسنگ پرسن رہ جانے والا سرفراز بگٹی کبھی وزیر اعلیٰ بنے گا؟ دیکھیں، پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح کے چیزیں آتی رہتی ہیں اور ماضی کا حصہ تھے۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ کبھی بلوچستان میں ایسے حالات میں وزیر اعلیٰ شپ کرنی پڑے گی کہ جب گورننس کا بہت برا حال ہے، باقی چیلنجز ہیں۔ پولیٹیکل کیریئر میں یہ ضرور سوچا تھا کہ ٹاپ پہ جانا ہے۔ اچھا، یہ سوچا تھا کہ ٹاپ پہ جانا ہے؟ جی بالکل۔ اور ٹاپ پہ چلے گئے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ٹاپ پہ جا کے وہاں آپ نے کیا محسوس کیا؟ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس آپ کو کس حالت میں ملا اور صوبہ آپ کو کس حالت میں ملا ہے؟ دیکھیے، آنیسٹلی سپیکنگ سلیم بھائی، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں بلوچستان میں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا اپنی سپیچ میں اسمبلی میں جو ہم نے کی، 3 بڑے چیلنجز، ویسے تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ گورننس کا جو چیلنج ہے وہ ٹیررزم سے اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ سب سے بڑا چیلنج بلوچستان میں جو ہے وہ گورننس کا ہے، اور گورننس کی حالت یہ ہے سلیم بھائی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہیں پولیٹیکل ول کی کمی ہے، کہیں ہماری بیوروکریسی میں جو کیپیسٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ بلوچستان میں بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کا نوجوان جب اس کی نوکری بکے گی یا وہ نوکری خریدنے کے لیے خرید و فروخت کرے گا، تو یہ جو سٹیزن کا ٹرسٹ ہے ٹورڈ اسٹیٹ، وہ بری طریقے سے شیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ میں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، اور میں ماضی میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں بلوچستانیوں کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مارکیٹ میں ہیں، وہ نوجوان جن سے وہ نوکریاں خریدنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی حکومت کی مدد کریں۔ ہم ان کے خلاف کیسز کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جو نوکری بیچنے والا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہے، حیرت ہوتی ہے سلیم بھائی دیکھ کے کہ ہمارے جتنے پی ڈیز ہیں، جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں، پروجیکٹ کہیں تربت میں ہے، کہیں مند میں ہے، اور وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی سینس ہی پریویل نہیں کرتی ہے۔ سو اینڈ سو آن، دیر آر 1000 تھنگس۔ ایجوکیشن کو لے لیں، ہیلتھ کو لے لیں، ایسا نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر ہیلتھ کا موجود ہے، ایجوکیشن کا موجود ہے، لیکن جو سروس ڈیلیوری ہے وہ بڑی پور ہے ٹورڈز دا پور میسز۔ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے جب ساری ٹیم بن جائے گی، کیبنٹ فارم ہو جائے گی، اور لیڈرشپ کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس صوبے میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ کیبنٹ ابھی تک آپ نے کیوں فارم نہیں کی؟ انیشلی تو پریزیڈنشل الیکشن آ گیا ہمارے سر پہ، ابھی ہمارا ایک سینٹ کا الیکشن ہے، کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہیں، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے کولیشن پارٹنر ہیں، ساتھ میں ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پھر ساتھ میں عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن بڑی دونوں جماعتوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جنہوں نے بیٹھنا ہے کہ وزارتیں کس طریقے سے تقسیم کی جائیں، کس کو کون سا پورٹ فولیو ملنا چاہیے۔ تو یہ اس ایکسرسائز کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، اور وہ ٹائم ملا نہیں ہے ابھی تک۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون بھی جوائن کرے گی آپ کی حکومت کو؟ جی بالکل جوائن کرے گی۔ اور باقی جماعتیں بھی کس کس کی توقع ہے کہ جوائن کریں گی؟ جی، بلوچستان عوامی پارٹی ہماری حکومت کا حصہ ہے، جماعت اسلامی ہمارے حکومت کا حصہ ہیں۔ 2 کے جماعت اسلامی نے کل پریزیڈنشل ووٹ میں جو ان کے 2 ممبرز تھے، انہوں نے ہم سے پرومس بھی کیا تھا، اور ان کی لیڈرشپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ فیصلے کر لیں۔ انفارچونیٹلی لاسٹ مومنٹ پہ، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا ہوا، انہوں نے ووٹ نہیں کیا ہمیں، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا چیف منسٹر کے الیکشن میں۔ اسی طرح جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، انہوں نے، میں نے خود ایمل ولی خان صاحب سے ریکویسٹ کی، حالانکہ وہ بڑے اس میں تھے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس یا حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، تو اس وقت کی بات چیت یہ تھی کہ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ آف کانفیڈنس ضرور دیں گے، لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان، انہوں نے ووٹ دے دیا؟ جی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، اور ہم ان کو یہ گزارش بھی کریں گے کہ وہ اپنی جماعت کو ہمارے ساتھ کابینہ میں ان کی انپٹ ہونا ضروری ہے۔
اچھا، یہ تو ان کے رپورٹ. یہ جو گورننس کا آپ نے جو بری صورتحال بتائی، تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں سلیم بھائی، کیونکہ وہی لوگ ہیں آپ کے آگے پیچھے جو کہ ماضی میں حکمران رہے ہیں. دیکھیے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بلیم گیم میں نہیں جاتا ہوں. جب لیڈرشپ تہیہ کر لے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں امپروو کرنے کی گنجائش ہے، اور میری تمام ایم پی ایس سے اس بارے میں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، اکیلے بھی اور اس میں بھی. تو ایوری بڈی وانٹس کہ یہاں پر جو گورننس کا ماڈل ہے وہ امپروو ہو. چاہے ہماری بیوروکریسی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر گورننس کا ماڈل امپروو ہو. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ٹرم جو ہے اس کی کوئی کنٹینیوٹی ہو بیوروکریسی کے حوالے سے. ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ ہر 6 مہینے بعد نہ ہو رہی ہوں. ایٹ لیسٹ کوئی وہاں پر جائے تو وہ کم سے کم 3 سال اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے، اور وہاں سے پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی جا سکے کہ اب آپ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں میں آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک عجیب ٹرینڈ ہے کہ جو ہی ایک سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ بیوروکریسی خود سفارش کرے کہ مجھے ڈی سی لگنا ہے، مجھے فلانے محکمے کا سیکرٹری لگنا ہے. یہ اس لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہے یا اس کے چیف سیکرٹری کا کام ہے کہ وہ چوز کرے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ جب سفارشی کلچر تھوڑا ڈسکریج ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ٹینیور کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرے 2 بڑے چیلنجز کون سے ہیں؟ ایک ٹیررزم کا چیلنج ہے جی، اور ٹیررزم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز ہیں. بلوچستان میں یہ جو مذہب کے نام پر، جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ٹیررزم بھی موجود ہے. اور یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک چیلنج کا سامنا ماضی میں بھی رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. تو ٹیررزم سے آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں تو آپ انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے اور زیادہ سختی کریں گے، اور مفاہمت اور مصالحت کی کوئی کوشش نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو میری ذات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مجھ پر بہت سارے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے. میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. میرے دل میں بدلے کی کوئی نیت نہیں ہے. میں پاور میں ہوں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پرسنل جا کے بدلے لینا شروع کر دوں. کہ میری لڑائی کسی سے ذاتی نہیں تھی، ریاست کی لڑائی تھی. میں ہمیشہ سے ریاست کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، اور اس لائن میں بہت سارے اپنے ساتھی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی میں نے شہید کرائے. لیکن میرے دل میں کوئی بدلہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا میں، وہ ڈائیلاگ کے ساتھ اگر ریزالو ہو تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے. اور ہم ڈائیلاگ کو پروموٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ آپ کو پتہ ہے بلیو کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذمہ داری کانسٹیٹیوشن نے دی ہے کہ ایک عام شہری کی زندگی، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. نیشنل ایسٹس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. اس کے لیے ہماری پہلی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. جس نے آنا ہے، ہم ایک پرامن بلوچستان پالیسی جو پہلے بنی تھی اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اس کے تحت ہم لوگوں کو ویلکم کریں گے کہ وہ مین سٹریم ہوں، وہ آئیں اور قومی دھارے کا حصہ بنیں. اگر وہ قومی دھارے کا حصہ نہیں بنتے اور وائلنس کا راستہ ترک نہیں کرتے تو آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی رٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں. تو عام معافی کا اعلان کب کریں گے؟ میں کر چکا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پہ کر چکا ہوں، آپ کے توسط سے آپ کے چینل پہ کر رہا ہوں کہ تمام ان لوگوں کے لیے جو واپس آنا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ جن لوگوں کا نقصان پہنچا ہے ان کا، ہمارے ہاں ٹرائبل سوسائٹی ہے، ایک ٹرائبل طریقہ کار ہے، ٹرائبل کلچر ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے. وہ جو پہاڑوں پہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو اس طریقے سے ٹرائبل ایشوز کو ریزالو کر کے تاکہ جو واپس آئے وہ پھر یہاں پر ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار نہ کر جائے. کیونکہ جس کا پیارا شہید ہوا ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. جب وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہوگی، اس ساری ایکٹیویٹی کو ڈسکریج کیا جائے گا. کیونکہ وہ جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو گمراہ ہوا ہے، جس کے اپنے ماسٹرز جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لگژریس لائف گزار رہے ہیں، اس کو انہوں نے قتل و غارت کرائی ہے، تو وہ پھر ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ وہ ڈسکریج ہو کے آئے گئے نہیں. تو ہم اس کو انکریج کریں کہ آپ آئیں، ریاست آپ کی مدد کرے گی آپ کی صلح جوئی میں، تاکہ آپ اپنے لوگوں یہ آفر لیڈرشپ کے لیے بھی ہے، ہر بیار مری اور برامداغ بگٹی جیسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں یہ آفر سب کے لیے ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے، مین سٹریم ہونا چاہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اس کے لیے کوئی میکینزم آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے دیکھیں ہم ایک کام کر رہے ہیں. ابھی یہ فورم مناسب نہیں ہے. جب وہ ایک سالڈ چیز ہو جائے گی تو پھر میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ.
تو آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو اس طرح کی آفر آپ ٹی ٹی پی کے لیے نہیں دے رہے تھے، تو کیوں ٹی ٹی پی کے لیے نہیں ہے اور ان کے لیے یہ آفر ہے بلوچ ملک؟ دیکھیں، جب پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے بعد پھر سی او ڈی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی، اور اس کے بعد اگر ہم نے کچھ دیکھا ہے تو وہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات تھے، اور نیشنل ایکشن پلان میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھی تھی، اور اس لیڈرشپ نے نیشنل ایکشن پلان میں ایپیکس کمیٹیز کے تھرو یہ کرایا تھا کہ جی آپ بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کو بھی آپشن رکھیں۔ تو ڈائلاگ کو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر ڈائلاگ سے ریزولو ہوتا ہے، لیکن وہ شرائط کیا ہوتی ہے؟ شرائط یہ ہوتی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ریاست ہوتی ہے، ریاست جب پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتی ہے تو وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے، اور میں اسپیشلی یہ جو بلوچ تو آپ کے صوبے میں یہ آفر جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور داعش وغیرہ کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو اس کا پہلا سٹیج ہے، ہم ہر وہ دہشت گرد، ہر وہ جو فٹ سولجر ہے، اس کے لیے تو یہ عام معافی کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے، ان کے جو گناہ ہیں، ایک سوسائڈ بومبنگ میں، اس طریقے سے بلوچ سیپریٹسٹ کا بھی وہ گناہ ہے، وائلنس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب۔ اچھا، اب یہ تو آپ زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے مسلم لیگ نون، پھر باپ پارٹی اور پھر پیپلز پارٹی کا انتخاب وزارت اعلیٰ کے لیے کیا یا کسی اور وجہ سے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں 2013 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور اس کے بعد میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا، اور اس کے بعد جب باپ بنی، اور اس نیت کے ساتھ باپ بنانے والوں میں شامل تھا، میں آپ کے پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ باپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو فیڈریشن کی جماعت ہو، جس کے الیکٹیبل جو ہے فیڈرلسٹ پولیٹکس کرتے آئے ہوں، اور ہم اپنے گورننس کو، یہ جو سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اور نیریٹو کا پیراڈائم ہے، اس کو پیرلل چلا سکے۔ بدقسمتی سے باپ جو ہے وہ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکی۔ یہ دنیا کی واحد جماعت ہے جنہوں نے اپنی صدر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آئے۔ تو ایسے میں جب وہ تجربہ ناکام ہوا، اور اس ناکامی میں آپ پولیٹیکل لائف میں ناکامیاں کرتے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ ان ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، پھر میرے پاس ظاہر ہے دو ہی آپشنز تھے کہ میں کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں جاؤں، اور اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں چیف منسٹرشپ، اس وقت تک تو یہ نہیں پتا تھا کہ آیا میں الیکشن جیت پاؤں گا یا نہیں جیت پاؤں گا۔ تو الیکشن کا ایک پروسیس ہے، لیڈرشپ نے، صدر زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ہدی فریال تالپور صاحبہ نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے مجھ پر یہ اعتماد کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی، میرے والد مرحوم مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے پولیٹکس کا سٹارٹ لیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ میں گھر واپس آیا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت جن کاموں کے لیے مشہور ہے، تو اس کے لیے آپ کی حکومت تو مشہور نہیں ہو پائے گی۔ دیکھیے، پرسیپشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک پروپیگنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا گیا۔ 14 سال پریزیڈنٹ زرداری صاحب جیل میں رہے، جس میں ان کے بدترین مخالفوں کی بھی حکومت رہی، ڈکٹیٹرز کی بھی حکومت رہی، کوئی ایک چیز کوئی پروو نہیں کر سکا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آج سے نہیں، جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک منظم اور آرگنائز طریقے سے میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈا کے تحت جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، آپ خود کسی زمانے میں مسنگ پرسن بھی رہے، تو آپ سے زیادہ اس دکھ کو کوئی شاید ہی سمجھتا ہو، تو مسنگ پرسنز کے مسئلے کے لیے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مسنگ پرسنز جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ڈائسی سبجیکٹ بھی ہے۔ آپ کو یہ کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے۔ پھر پاکستان کی حکومت نے ایک کمیشن بنایا، اس کمیشن نے 80% کیسز جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کے ریزولو کیے ہیں۔ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں، ایک آدمی بھی مسنگ ہو تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کہ ریاست کے خلاف ایک سیریس قسم کی انسرجنسی وہاں پہ چل رہی ہے، ریاست کے خلاف وائلنس جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے، اور تقریباً کوئی 70-80 ہزار لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں سے کنوکشن ریٹ کیا ہے
وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں. اور پھر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ، جب میں ہوم منسٹر تھا، بڑے بڑے ٹیررسٹ پکڑے گئے، اور وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ کورٹس میں جا کے ریلیف لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل زیارت ریزیڈنسی پہ، کیا زیارت ریزیڈنسی صرف ایک بلڈنگ تو نہیں تھی، وہ نظریہ پاکستان پہ حملہ تھا. زیارت ریزیڈنسی کے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان لوگوں کو کورٹ سے ریلیف مل گئی. وجہ کیا ہے کورٹ سے ریلیف ملنے کا؟ کہ وہاں پر ایویڈنس، پروسیکیوشن، یہ ساری چیزیں بڑی ویک ہیں. ہمارے یہاں پولیس ایکٹ بڑے ویک ہیں. تو یہ ساری قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک کینڈیڈ ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ایک آبجیکٹو ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ایشو کو کیسے ریزولو کیا جائے. تو آپ بالواسطہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب تک عدالتی نظام درست نہیں ہو جاتا تو ہوتے رہیں گے اسی طرح لوگ مسنگ؟ میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مسنگ پرسن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا ریاست کے خلاف یہ لڑائی ریاست نے شروع کی یا بلوچ سیپریٹسٹ نے شروع کی؟ آنسر اس کے بلوچ سیپریٹسٹ نے شروع کی. بہت ساری ایسی ویڈیو کلپس آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی 2002 کی، جب کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تھا، جب کوئی بلوچستان پیسفل تھا. اس وقت یہ ایک تحریک سٹارٹ کی گئی، ایک انسرجنسی شروع کی گئی اور پاکستان کو توڑنے کے لیے کی گئی. تو سو اینڈ سو آن. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ انسرجنسی رہے گی تب تک یہ ایشوز جو ہیں ریجن میں، آپ دیکھیں کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا میں یو ایس سے لے کر یو کے سے لے کر ہمارے ہمسایہ ممالک سے لے کر ہر جگہ پر یہ ایشو پریویل کرتا ہے. اور پھر یہ طے کر لینا کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، سیلف ڈس اپیرنسز ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہوتے ہیں اور پھر کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں مارے جاتے ہیں. تو یہ طے کر لینا کہ یہ ریاست نے ہی مسنگ کیے ہیں یا ریاست کے کسی ادارے نے مسنگ کیے ہیں، یہ کون طے کرے گا؟ اس میں بھی تو بہت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈائسی اور سینسٹیو سبجیکٹ ہے. اب اس کو کیونکہ اب یہ ہماری پولیٹیکل نیریٹیوز کا حصہ ہو چکا ہے تو اس کو ریزولو کرنا ضروری ہے. بلوچستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی، اختر مینگل صاحب نے بھی اور ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی، اور ان سب کی بڑی مؤثر جماعتیں ہیں بلوچستان میں. آپ ان کے احتجاج کو یہ اپنے لیے ایک چیلنج نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، جتنی جماعتوں کا آپ نے نام لیا سب ہمارے دوست ہیں اور ہمیں ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پی کے میپ کی پروونشل گورنمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوا. پھر پی کے میپ کی آپس میں ایک ڈویژن ہوئی. ڈویژن میں عثمان لالا کے بیٹے جو ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کا بیٹا خوشحال نے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا. تو ظاہر ہے جب پارٹیز کے اندر سے ایک گروپ بنتی ہے تو پارٹیز ویک ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ دوسری پارٹیز اٹھاتی ہیں. سملرلی جے یو آئی کی سیٹس 12 ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جے یو آئی 12، 13، 10، 9 اس میں رہتی ہے. نیشنل پارٹی کے پاس ایک دفعہ 7 سے 8 سیٹیں آئیں 2013 میں. اس دفعہ جو ہیں وہ 4 کے قریب ان کی سیٹس ہیں. تو یہ ایسے ہی رہتا ہے، کبھی کوئی 5 سیٹیں لے لیتا ہے، 6 لے لیتا ہے. تاریخی طور پہ اختر مینگل صاحب 2013 کی اسمبلی میں 2 رکن تھے ان کے، آج 1 رکن ہوگا. وہ انہوں نے ایک ریزائن کر دیا تو وہ نیشنل اسمبلی کا انہوں نے اوتھ لے لیا. تو یہ ہسٹوریکلی اتنی سیٹیں لی جاتی ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہاں، کچھ جگہ پر شکایتیں ضرور آئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایتیں تھیں، اس کے لیے اپروپریٹ فورمز موجود ہیں اور وہ فورم کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ جائیں. ابھی ہمارے ہاں پی بی جو تھے ہمارے عمرانی صاحب، ان کے ہاں بڑا انہوں نے کیس لڑا، یہاں پر بڑا دھرنا بھی دیا. اس کے بعد ابھی وہ ٹریبونل میں جا رہے ہیں. سملرلی ہمارا کولو کا ایک کیس ہوا، ہمارا دوست جو ہے وہ پارٹی کا وہ ٹریبونل میں ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو یہی کہا ہے کہ آپ ان فورمز کا حصہ بنیں. تو میں ان جماعتوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو فورمز موجود ہیں، آپ جا کر ان فورمز میں اپنے لیے ریمیڈی لے سکتے ہیں. گوادر جو کہ سی پیک کی اصل میں بنیاد ہے، بلوچستان کو یہ شکایت رہی ہے کہ بلوچستان کو سی پیک میں سے مناسب حصہ نہیں ملا. آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سی پیک کا جو بنیاد ہے وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے اور گوادر سے ریلیٹڈ ہے. گوادر ہمارا اکنامک فیوچر ہے، نہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا. اس میں جو سی پیک کے تحت جو انویسٹمنٹس آئیں، سی پیک کے تحت جو پروجیکٹس آئے، اس میں ظاہر ہے بلوچستان کو مناسب شیئر نہیں دیا گیا. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں. تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے مناسب اپنا حق لینے کے لیے؟ دیکھیے، ہم بلوچستان
وفاق پاکستان کی ایک مضبوط اکائی ہے. ہم بڑے فرم طریقے سے بٹ پولائٹلی اپنے جو بھی ہمارے رائٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہم ان کے لیے بات کریں گے. پرائم منسٹر سے بات کریں گے. پرائم منسٹر وہاں تشریف لائے تھے. پریزیڈنٹ کا آفس یوز کریں گے. ہم اپنے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں ہمارے گیس سرچارج کے ایشوز ہیں، اس میں ہمارے الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں، اس میں ہمارے جس طرح آپ نے کہا سی پیک کا جو پروجیکٹس ہیں ان کے ایشو ہیں. ہمارے ہاں بلوچستان میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 100 بلین سے نہیں ہو سکتی ہے، 70-80 بلین سے نہیں ہو سکتی ہے. وی آر 43% آف پاکستان. تو اس میں جو فیڈرل PSDP ہے اس میں ہمارے سیریس ریزرویشنز ہیں کہ اب دکھایا تو جاتا ہے کاغذوں میں کہ ہم نے اتنے خراب سب سے زیادہ بلوچستان میں دے دیے، لیکن جب ان کے ایلوکیشنز آپ دیکھتے ہیں تو بہت کم ہے. پھر ریلیزز آپ دیکھتے ہیں تو پورا سال ریلیزز نہیں ہوتی. اس میں ہمارا بھی جو وہ ہے جو ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی قصور ہے، ہماری جو عام ہے جو امپلیمنٹنگ عام ہے اس کا بھی قصور ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہ ساری چیزوں کو فرملی انشاءاللہ ٹیک اپ کریں. اس سے بڑی وجہ خود بلوچستان کے اندر کی کرپشن نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے سب سے زیادہ غربت بھی بلوچستان میں دیکھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ بھی بلوچستان کے دیکھے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. بلوچستان میں سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے. بلوچستان میں کرپشن سرایت کر چکی ہے. باقی پاکستان میں بھی ہے لیکن بلوچستان نمبر 1 پہ میں سمجھتا ہوں. اور اس کو روکنے کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن جو ہماری یونٹ ہے ہم اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں. CMIT کو ہم فعال کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کو نہ صرف قانون سازی کے ذریعے اختیارات دیں گے بلکہ ان کو امپاور کریں گے کہ وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جائیں اور اس شکایات کا جو عوامی شکایت ہیں یا جو ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہو رہی ہیں یا جو پولیس ہے، لیویز ہے، سو اینڈ سو آن جو بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کا ایک شکایت سیل بنا کر انشاءاللہ تعالی اینٹی کرپشن ڈرائیو چلائیں گے اور بھرپور چلائیں گے. یہ تو وعدے تو ہر کوئی کرتا ہے اور جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے تو وہ ماضی کا برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہ کروں گا. ابھی تک یہ جو اتنے دن گزر گئے کوئی ٹھوس 1-2 اقدامات آپ بتا سکتے ہیں جو آپ نے کیے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹھوس اقدامات تھے اس میں کوئٹہ پیکیج تھا. کوئٹہ کا ایڈمنسٹریٹر لگانا تھا کہ کوئٹہ کی صفائی کے لیے ہم نے 2 مہینوں کا ٹائم دیا ہے. ایک بہترین افسر میرٹ پہ لگایا گیا ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ود ان 2 منتھس آپ نے کوئٹہ میں چینج لے کر آنا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے $400 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا جو فلڈ افیکٹیز کے لیے گرانٹ تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے. اس کو PD نہیں لگ پا رہا تھا 8 مہینے سے. ہم نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا. 8 مہینے سے وہ اسی طرح پڑا تھا. وہ پیسے سندھ گورنمنٹ نے یوٹیلائز کر لیے، حالانکہ ان کو لون ملا تھا. ہمارے لیے گرانٹ تھا بلوچستان کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ نے لون پے کرنا ہے اور ہمیں گرانٹ کی صورت میں دیا. اب اس کا PD بھی لگ گیا ہے اور PD نے 10 دن کے اندر وہاں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو لے کے جانا ہے، پریزیڈنٹ کو لے کے جانا ہے اور وہاں انوگریشن کرنی ہے. فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے گھر بنانے ہیں. اور ابھی جو گوادر میں بارشیں ہوئی تھی اس کی تلافی کے لیے کچھ کر رہے ہیں نقصانات کی؟ دیکھیں جس دن میں نے اوتھ لیا آن دا ویری نیکسٹ ڈے، میں اس دن جانا چاہ رہا تھا لیکن اس دن ویدر خراب تھا تو میں ٹیک آف نہیں کر سک رہا تھا اور وہاں پہ گوادر میں لینڈ نہیں کر پا رہے تھے ہمارے جو جہاز تھا سرکار کا. ہم نیکسٹ ڈے گئے، ہم نے وہاں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، بریفنگز لی. میں چیف سیکریٹری کو گوادر چھوڑ کے آیا، میں DGPDMA کو گوادر چھوڑ کے آیا کہ جب تک آپ پانی نہیں نکالیں گے یو ول اسٹے ہیئر. اور چیف سیکریٹری نے خود اس کو لیڈ کیا، سارے اس آپریشن کو، ریسکیو کے عمل کو. ہم نے لوگوں کو وہاں پر ہمارے ڈپٹی کمشنر نے، ہمارے PDMA نے اور پھر ہمارے جو وہاں پر الیکٹڈ نمائندے تھے MPA صاحب اور جو ہمارے ٹاؤن کمیٹی کے تھے چیئرمین، انہوں نے بڑی ادھر خدمت کی. اور ہمارے جو ایکس MPA تھے انہوں نے بڑی لوگوں میں واٹر پمپس بھیجے اور وہاں پر بڑی خدمت کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر ٹائم فریم سیٹ کیے کہ جی آپ یہ کمپنسیشن، نارملی یہ ہوتا ہے کہ کمپنسیشن اناؤنس ہوتا ہے سلیم بھائی اور پھر سالوں لوگوں کو نہیں ملتا. ہم ٹائم فریم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں. میں نے ان کو بولا جی 10 دن کے اندر اندر آپ نے یہ کمپنسیشن کی فائل میرے تک پہنچانی ہے اور ود ان 10 days ہم اس کو پھر کریں گے. تو 20 days میں لوگوں کو کمپنسیشن ملنا تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے سر لے لی. جن لوگوں کے گھروں کے نقصانات ہوئے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے چیکس دینا شروع کر دیے ہیں آلریڈی. ہم نے صرف جو بوٹس تھی پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ، جو بوٹس ڈیمیج ہوئی تھی بیچارے غریب فشرمین کی، وہ کیونکہ اس کا ذریعہ معاشی وہ بوٹ ہے تو وہ بلوچستان گورنمنٹ مہیا کرے گی. لیکن جو وہاں کے بچیرے ہیں ان کا مستقل مسئلہ تو ٹرالر مافیا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے جی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹرالنگ جو ہے یہ بلوچستان کے کوسٹ کو تباہ کر رہی ہے. ہمارا غریب فشرمین اس سے اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ آپ کے تصور سے زیادہ
اس کو روکنے کے لیے میں تمام جو ہماری ڈپارٹمنٹل جو ہماری فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے آلریڈی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ مجھے ٹرولنگ روکنی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اب ڈیپ سی میں جانا اور 12 ناٹیکل مائل سے آگے جانا پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس میں نیوی کا ہے، اس میں کوسٹ گارڈ ہے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے سبجیکٹس ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میری جب نیول چیف سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے یہ اسپیشل درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹرولنگ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی چین انوالوڈ ہے، اس میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ انوالو ہے، مہینے کے کروڑوں روپے انوالو ہیں. تو جب ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پیسے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں تو یہ ٹرولنگ بھی رک جائے گی. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو میر سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب، جو کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے. میر صاحب، آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو بڑا اس وقت بھی آپ نے کیمپین چلایا تھا، لیکن بلوچستان تو سمگلنگ کا بھی ہب ہے، تو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا، کچھ لوگ اس سے الٹ دلیل دیتے ہیں کہ جی وہاں کے لوگوں کی یہ مجبوری ہے اور اگر آپ نے سمگلنگ روک دی تو وہاں کی معیشت رک جائے گی. دیکھیں، یہ کوئی مناسب دلیل نہیں ہے. حکومتوں نے، ریاستوں نے اپنے لوگوں کو اللیگل پریکٹسز بھی نہیں لگانا ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی فیوچر گولز اور سوچنے ہوتے ہیں. یہ فیوچر گول ایک نوجوان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک زمباد گاڑی لے گا اور آئل سمگلنگ کرے گا. ٹھیک ہے، بلوچستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں روزگار کے مواقع کم ہیں، لیکن کوئی لیگل ٹریڈ کو میرا خیال ہے کہ انکریج کرنا چاہیے. اور یہ جو سمگلنگ ہے، اس سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بری طریقے سے بلیڈ کر رہی ہے. ہمیں اس سمگلنگ کو ہر صورت میں روکنا ہوگا اگر پاکستان کو ہم نے اکنامکلی اسٹرینتھن کرنا ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹرینتھن ہی تب ہوگی کہ جب یہ اللیگل پریکٹسز رکیں گے. ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ لیڈ لینا ہے. ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں، ہمارے ہاں بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں ایشوز ہیں سلیم بھائی. ہم بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں اتنی سختی نہیں کر پاتے، ڈیوائیڈڈ ولیجز، اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ وہاں پر ایک لوگوں کا روزگار کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں کو ایک چیز بھی سستی مل جاتی ہے. تو بارڈر ودن بلوچستان تو ہم نے کم سختی کی ہوئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ایرانی آئل ہے، یہ جو سمگلنگ گوڈز ہیں، یہ اسلام آباد کے پمپس میں تو نہیں بکنے چاہیے. اور پھر یہ جو سمگلنگ ہے ویٹ کی، یا یہ جو سمگلنگ ہے شوگر کی، یہ مافیاز ہیں. ان مافیاز کو گرو نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنے دیں گے. بلوچستان کے کانٹیکس میں ہمارے سے ویٹ اگر سمگل ہو کے جائے گا تو یہ ہم اپنے لوگوں کا نقصان کریں گے. ہم کسی بھی پاکستانی کا، کسی بھی بلوچستانی کا کسی مافیا کی خاطر نقصان ہونے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو وہ قدرتی وسائل تو زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بھی کوئی خاکہ، کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے، 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم ہر صوبے نے اپنی ایک آئل کمپنی بنانی تھی، اور خاص طور پہ جو آئل اینڈ گیس کے حوالے سے وہ آئل کمپنی بلوچستان نے بھی بنا لی ہے. اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کلب کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی بڑی آئل کمپنیز کے ساتھ. پھر جو باقی منرلز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ SIFC کے فورم سے بھی یہ منرلز کے حوالے سے بڑی سیریس جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی، جیسے گولڈ کے لیے اور ریکوڈک کے لیے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کی ابھی تک میں بریفنگ نہیں لے سکا ہوں، الیکشن میں بزی تھا اور باقی ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ تھے، تو ہم اس شعبے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا اپنا ریونیو بلوچستان کا جنریٹ نہیں ہوگا، اور بلوچستان کو سب سے زیادہ ریونیو جو ملنا ہے وہ مائنز اینڈ منرل سے ملنا ہے، اور بلوچستان کے ریونیو بڑھانے کے لیے مائنز اینڈ منرلز میں ہنگامی طور پہ ریفارمز کرنے پڑیں گے، اور وہاں پر ایک اچھی گورننس لا کے ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جو زمین کے نیچے ہے. ایک الٹ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وفاق کے ادارے آ کے بلوچستان کے گیس ہو، تیل ہو، باقی قدرتی ذخائر ہو، ان کو یہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو سے کوئی نہیں پوچھ رہا اس میں. دیکھیے، اب تو سلیم بھائی دیکھیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، ہماری کیپیسٹی اتنی ہو کہ ہم ایکسپلور کر سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے. اور وفاق اگر ایکسپلور کر کے ابھی شیئر دے رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آپ کوئی باہر کا ملک کا تو نہیں آ رہا، اس کا شیئر ہمیں، ڈیو شیئر ہمیں مل رہا ہے.
چاہے وہ گیس کا ہو چاہے وہ اور منرلس کا ہو، تو میرا خیال ہے اس پہ حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پرائیورٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے بلوچستان کے لوگ ہونے چاہیے، بلوچستان کی عام پبلک ہونی چاہیے، بلوچستان کی ایلیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح گیس کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ گیس جب 1952 میں نکلی تو پرائیورٹی ایلیٹ ہوا، پرائیورٹی عام بکٹی نہیں ہوا۔ عام بکٹی بیچارہ تو آج بھی لکڑیاں جلا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پبلک کے لیے میز لینے ہیں، ہم نے پبلک کو بینیفٹ کرنا ہے، ہم نے عام بلوچستانی کو بینیفٹ کرنا ہے اس مائن سے، اس منرل سے، ان تمام چیزوں سے۔ سی پیک کی وجہ سے اور اپنے اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے بلوچستان میں اس وقت سرمایہ کاری کے بہت مواقع بھی ہے اور کئی غیر ملکی سرمایہ کار انٹرسٹڈ بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ تو غیر ملکی سرمایہ کار کو کیسے آپ اپنی طرف راغب کرائیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، سرمایہ کار جب سرمایہ داری کرتا ہے تو وہ دو چیزوں پہ کرتا ہے، ایک آپ نے ٹھیک کہا کہ لا اینڈ آرڈر ہو، دوسرا یہ بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں، جو ریڈ ٹیپنگ ہے، اس کو ہمارے ہاں ڈسکریج کیا جائے۔ اب اسی میں آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو SIFC کے فورم سے کر رہی ہے، ہم بلوچستان میں بھی اس ریڈ ٹیپنگ کو ختم کریں گے۔ ہم اپنے جو ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے بنے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ٹیکسز کی چھوٹ دینی پڑے گی، ہمیں لوگوں کو انسینٹیو دینے پڑیں گے سو دیٹ وہ آئیں وہاں پر انڈسٹری لگائیں۔ لا اینڈ آرڈر کے لیے جی دیکھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پاپولیشن کو ساتھ میں لایا جائے، ان کو جو لوکل لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لا کے کہیں پر بھی بلوچستان کے کسی کونے میں بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور پرامن طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اچھا، عام خیال یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ ابھی تک وہ بڑے سرداروں اور ان کے سوا، نوابوں کے سوا کسی اور کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ان بڑے سرداروں اور نوابوں میں سے نہیں ہیں، اگرچہ آپ خود بھی میر ہیں لیکن ایک قبائلی ہے، لیکن ان میں نہیں آتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصہ میں آپ کے خلاف بھی غبار اٹھ جائے گا اور کوئی آ کے تمہاری جگہ لے لے گا؟ اس بنیاد پہ تو کوئی نہیں لے گا کہ میں کون ہوں اور کون نہیں ہوں۔ 65 کا ہال ہے، ہر کوئی ادھر چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ ہاں یہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہو سکتی ہے، یہ جو میری گورننس امپروو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو ماضی میں ہم نے ایک آدھ وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے جنہوں نے گورننس امپروو کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب سینٹرل لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہوگی تو اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی، بیکاز ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان اب امپروو کرے، بلوچستان اب بہتر ہو، بلوچستان اب باقی صوبوں جیسی ترقی نہ صحیح ایٹ لیسٹ اس ڈائریکشن میں تو لگ جائے۔ لیکن وہ والا فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے کہ بڑے نوابوں اور سرداروں کی بجائے کسی اور کے دیکھیں میں جو پرپوز کیا ہے وہ نواب ثناء اللہ زہری نے کیا ہے جو چیف آف جھلاوان ہے، اور مجھے سیکنڈ کیا ہے نواب خیربخش مری کے بڑے بیٹے نواب چنگیز مری نے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریزن نہیں ہوگی۔ میں یہ ایک نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جام کمال جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کی محرومی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے، اور جب سے ہم نے صحافت شروع کی ہم بلوچستان کی محرومی کا سن رہے ہیں، تو یہ محرومی کیوں بڑھ رہی ہے؟ کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیے سلیم بھائی، جس طرح آپ نے جام صاحب کا نام لیا، جام صاحب نے اپنے ٹائم پہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی، جام صاحب نے اپنے ٹائم پہ بہتر گورننس کا ماڈل لانے کی کوشش کی، جہاں جہاں رہ گئی وہاں ہم امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح باقی وزراء اعلیٰ ہے، سب نے اپنی اپنی طرح کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن یہ جو انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکس میں دو ایشوز ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، اور پھر جو ریسورسز ہیں وہ گراؤنڈ پہ لگتے ہی نہیں ہیں، وہ گراؤنڈ پہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو جب گراؤنڈ پہ کرپشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو اسکیم نے 100% لگنا ہوتا ہے وہ 50-60%، 30-40% جب گراؤنڈ پہ جا کے لگے گا تو ظاہر ہے پھر یہ محرومی تو بڑھے گی، جب نوکریاں بک رہی ہوں گی تو یہ محرومی تو بڑھے گی۔ ہم مورد الزام کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، اب جو کچھ ہے اس کا الزام ہم پر ہی آنا ہے، 2 سال بعد 3 سال بعد مجھ پر الزام لگنا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ کیا کیا ہے۔ اگر ہم سب لوگ آ کے پازیٹیو ڈائریکشنز میں تھوڑا تھوڑا چلیں اور کنسسٹنسی لے کر آئیں، پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو ریفارمز شروع ہوئے ہوتے ہیں، اب CMDU ایک چیف منسٹر کا ریفارمز تھا، وہ ہم آئے تو جام کمال صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، وہ بند پڑا تھا، تو ہم نے پہلے دن اس کو سٹارٹ کرا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کو اور سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کنسسٹنسی رہی اور
لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی بلوچستان کا درد سمجھ کے چیزوں کو آگے بڑھاتا رہا، تو میرا نہیں خیال کہ کچھ سالوں میں ایک وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ضرورت سے زیادہ ہے؟ دیکھیے بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، جو اسٹریٹجک لوکیشن اور پوزیشن ہے، جہاں پر ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور پھر ایران افغانستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رہے ہیں، تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول میرا خیال ہے کہ ہے، اور پازیٹیو رول اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پازیٹیو رول جو ہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ اگر کوئی پازیٹیوٹی میں آنا چاہتے ہیں، ابھی گوادر میں فلڈ آیا تو سب سے بڑا رول پاکستان کی ملٹری نے کیا، پاکستان کی فوج نے کیا، ایف سی نے کیا، بلوچستان میں جب ڈیزاسٹر آئے تو وہی لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو انپٹ آنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ عام تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتے اور زیادہ عملاً اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو آپ کتنے با اختیار ہیں؟ دیکھیے میں ابھی تک تو با اختیار ہوں، مجھ سے نہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے کوئی ڈائریکشن دی، نہ مجھ سے کسی نے بات کی۔ ہاں میری ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں بلوچستان کی بہتری کی بات ہوئی، ان کے اپنے آئیڈیاز تھے، جو وہاں پر ملٹری لیڈرشپ ہے، میرے اپنے آئیڈیاز تھے، ہم نے ایک دوسرے سے آئیڈیاز شیئر کیے، ایک دوسرے کو ان کی بلوچستان میں جو ان کا ایکسپیرینس ہے، بیکاز وہ لینتھ اینڈ وڈتھ میں وہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بلوچستان کو مل کے انشاءاللہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کے کام میں براہ راست مداخلت ان کی طرف سے نہیں ہوتی؟ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ سب آپ کا اختیار ہے؟ سب میرا اختیار ہے، جو میں نے ابھی تک ایکسرسائز نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جب کیبنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم ٹرانسفر پوسٹنگ ضرور کریں گے ایک دفعہ، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو وہ پھر ہر 6 مہینے بعد نہ ہو۔ میر سرفراز بگٹی صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔